میں کافی غلطیاں کروں گا، اسی لیے سوال جواب کے سیشن کے پہلے ہی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میری ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے جواب کے پیغام پہ توجہ دیں گے۔ 4 سال پہلے ہم سے درخواست کی گئی تھی کہ کم از کم ایک دن صرف ایک پورا سیشن 3-3.5 گھنٹے کا کم از کم صرف سوال جواب کا ہونا چاہیے۔ اکثر ہماری تقریر 1-1.5 گھنٹے کی ہوتی ہے، سوال جواب 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، پھر بھی لوگ جب کیوں میں کھڑے ہوتے کوشش کرنے کے باوجود ہم ان کی پوری پیاس نہ بجھا سکتے۔ تو لگاتار 3 سال سے آج یہ 5ویں کانفرنس میں چوتھی بار ہے کہ ہم 90 دن کے آخری سیشن کو ہم نے خصوصاً ایک کھلے سوال جواب کی نشست طے کی۔ تو انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ سوال ہمارے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں سے لے، اور وقت اگر باقی ہے تو انشاءاللہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے بھی لیں گے، لیکن پہلا موقع دیجیے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں سے ان کی جو بھی غلط فہمی ہیں اسلام کے متعلق ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اسے دور کریں۔ پہلا سوال مائک نمبر 1 سے غیر مسلم بھائی جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذاکر بھائی، ایکچولی میں پچھلے 2 سال سے پیس ٹی وی دیکھ رہا ہوں، مجھے گھر میں ٹوٹلی بین کر دیا ہے پیس ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے، مجھے پیس ٹی وی دیکھنے نہیں دیتے، اور میں چھپکے سے آپ کی سیڑھی بھی دیکھتا ہوں اور چھپکے سے نماز بھی پڑھتا ہوں، تو میں آج اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میرا نام امر دبے ہے، پراپر میں سولاپور سے ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ نام امر دبے۔ امر دبے، یس۔ بھائی صاحب امر دبے شولاپور سے ہے اور کہہ رہے ہیں کہ 2 سال سے وہ پیس ٹی وی دیکھ رہے چپکے چپکے دیکھنے کا یہ حال ہے تو کھلا دیکھنے کا کیا حال ہوگا۔ اور بھائی صاحب نے کہا کہ گھر کے لوگ نے پیس ٹی وی بین کر دی ہے، پھر بھی 2 سال سے دیکھ کے میرے تقریر دیکھ کے متاثر ہو کے آج وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا ایک اللہ میں مانتے ہیں؟ آف کورس مانتے؟ یس۔ آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ بے شک۔ آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے، مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے۔ آپ مانتے؟ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے؟ یس آف کورس۔ ماشاءاللہ۔ آپ کو کوئی بھی اسلام قبول کرنے کے لیے زبردستی کر رہا ہے؟ بالکل نہیں۔ آپ اپنی خود کی خواہش سے قبول کرنا چاہتے؟ یس بالکل، پورے ہوش اور آواز میں۔ کوئی بھی دباؤ، مالی دباؤ، فزیکل پریشر؟ کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ زبردستی کسی کو کوئی دھرم قبول کرانا اس دیش میں حرام ہے، اور اسلام میں بھی کسی کو زبردستی مسلمان بنانا غلط ہے، لیکن اگر کوئی اپنی خود مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، نہ میں نہ یہ دیش آپ کو روکتا ہے، کیونکہ ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن میں صاف لکھا ہے، اتنی بڑی ڈیموکریسی ہونے کے باوجود الحمدللہ اس ڈیموکریسی میں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ ایوری انڈین سٹیزن ہیز اے رائٹ ٹو پریچ، پریکٹس اینڈ فالو ہز ریلیجن۔ مطلب کوئی بھی ناگرک ہے، کوئی بھی ہندوستانی کو حق ہے کہ اپنا من پسند دھرم کے اوپر عمل کرے اور اس کا پرچار کر سکے۔ تو اگر آپ اپنی خواہش سے قبول کرنا چاہتے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے، آپ پہ کوئی بھی زبردستی نہیں ہو رہی بھائی صاحب۔ کوئی بھی نہیں۔ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے ہیں۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں شہادہ دیتا ہوں میں شہادہ دیتا ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں۔ اور بندے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ
اس دنیا میں اور آخرت میں انشاءاللہ کامیابی دے, اور دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو آخرت میں جنت فردوس ملے. میری ایک ریکویسٹ ہے, جی ہاں, پیس ٹی وی کی وجہ سے مجھے جو اسلام ملا, جو ذریعہ بنا پیس ٹی وی اور آپ کی سیڑھی, میں تمام مسلم بھائیوں سے میں اور بہنوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ذاکر بھائی کی ہر ایک سیڑھی اور ان کے بیان لوگوں تک پہنچائے, اور موبائل میں جو فالتو میں گانے کے بجائے اگر آپ کے کوئی بیان لوگوں تک پہنچائے تو ماشاءاللہ پوری دنیا اسلام قبول کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا اس کو. جزاک اللہ. ہمارے لوٹے ہوئے مسلمان, جیسا میں کہہ رہا تھا کل, ہمارے لوٹے ہوئے مسلم بھائی ہم سب سے درخواست کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت اچھا سجیشن دے رہے ہیں کہ گانے بجانے کے بجائے آپ ذاکر بھائی کی تقریر دیکھیے. ذاکر بھائی کوئی بھی اچھی اسلامک تقریر دیکھ سکتے, سن سکتے, قرآن مجید کا ترجمہ سن سکتے. انشاءاللہ اس سے اب اور زیادہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آپ کو ہدایت ملیں گی. جزاک اللہ. شکر بھائی صاحب. اور میں نے اپنا نام امان شیخ رکھا ہے. ماشاءاللہ بھائی صاحب نے اپنا نام امان رکھا ہے, اور امان میں انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو جنت فردوس ملے. اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ میں آپ کو ایک قرآن مجید کا ترجمہ دوں گا, آپ اگر اسٹیج پہ آ سکتے, اور میں ریکویسٹ کروں گا والنٹیئر سے کہ ترجمہ رکھ لیجئے. جب تک آپ آ رہے ہیں ہم دوسرا سوال لیں گے انشاءاللہ. جی مائک نمبر 2 میں جو بھائی کھڑے ہیں وہ سوال کریں. میرا نام ہے نانا صاحب شندے. میں بی ایس ٹی میں ورکشاپ دادر ورکشاپ میں کام کرتا ہوں. میں میری طرف سے سبھی بھائی بہنوں کا نمسکار چاہتا ہوں. بھائی صاحب ذرا واپس سے سوال پوچھ سکیں گے, دھیرے سے اور زور سے, ذرا اونچی آواز میں پوچھیں. میرا سوال ہے, میرا بچہ 28 برس کا ہے, وہ متی مند ہے. میرا بچہ خالی کھانا پینا چاہتا ہے, سونا چاہتا ہے, کچھ بھی کام کرتا نہیں. ماں باپ کو غصے سے کچھ بھی بول سکتا ہے, اور میں اس کے لیے بہت علاج کیا پرنتو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے میرے کو. اس لیے میں آپ کی عدالت میں آیا ہوں. آپ میرے سوالوں کا جواب دیجیے. میرا بچہ کچھ بھی کام کرتا نہیں, کچھ بھی کام کرتا نہیں, خالی گالی دیتا ہے. تو میرا کیا مقصد ہے؟ دھنیہ واد. بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے, ان کا بچہ 28 سال کا ہے اور کچھ بھی کام نہیں کرتا ہے, صرف سوتے رہتا ہے, گالی دیتا ہے, بات نہیں مانتا ہے, تو میں کیا کروں؟ آپ ان کے والد ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اچھی سے اچھی تعلیم دیں اسے, جس طریقے سے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ آپ کے بچے آپ کے لیے فتنہ ہیں, آپ کے لیے ایک امتحان ہے. تو آپ اپنے امتحان میں پورے طریقے سے سفلتا پانے کی کوشش کیجئے. آپ کو آپ کا دھرم پورا کرنا چاہیے. آپ کا جو کام ہے, آپ کا جو فرض ہے پورا کیجئے. آپ بچے کی دیکھ بھال کیجئے, اسے اچھی تعلیم دیجئے, اور کوشش کیجئے کہ اس کو اپنے ایشور, اپنے بھگوان, اپنے اللہ کی طرف صرف اللہ کی عبادت کرے اور کسی کی نہیں. یہ آپ کا فرض ہے. دیکھو کہ اس کے صحیح ایشور, صحیح خالق کے بارے میں اسے کہو, اور اس کے بعد آپ کے محنت کے بعد بھی اگر آپ کا بیٹا اگر نالائق نکلتا ہے, آپ کو اپنا فرض پورا کرنا چاہیے. آپ امتحان میں کامیاب ہونا چاہیے. ٹیچر بچے کو پڑھاتی ہے, کلاس میں پڑھانے کے باوجود اگر بچہ فیل ہوتا ہے تو اس میں ٹیچر کی غلطی نہیں. اگر ٹیچر برابر سے نہیں پڑھاتی اور پھر بچہ فیل ہوتا ہے تو غلطی ہے ٹیچر کی. لیکن اگر ٹیچر برابر سے پڑھاتا ہے بچوں لوگ کو اور ان میں سے کچھ بچے فیل ہوتے ہیں تو غلطی ہے اس طالب علم کی, ٹیچر کی نہیں. اسی طریقے سے آپ ان کے والد ہیں, آپ اور آپ کی بیویوں سے صحیح تعلیم دینا چاہیے اس کے ایشور کے بارے میں. کیا ایشور ایک ہے؟ ایشور کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, اور آخری پیغمبر کو ماننا چاہیے. یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اسے سکھائیں. اس کے بعد اگر وہ بدتمیزی کرتا ہے, آپ کی بات نہیں مانتا ہے, آپ اپنا کام کر چکے, اس کے بعد ذمہ دار نہیں رہیں گے. آپ کو پھر بھی اس سے اچھے سے پیش آنا چاہیے کیونکہ آپ اس کے والد ہیں, اور آپ کو انشاءاللہ سفلتا ملے گی زندگی میں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایشور آپ کے بچے کو بھی ہدایت دے اور سمجھ دے تاکہ وہ اچھی زندگی بسر کر سکے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن.